أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لاحق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قلت دیانون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر میں نے جب سے چند سالوں سے ملتان میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھے میں نے کبھی اتنی موسلا دھار اور شدید بارش نہیں دیکھی لیکن اس کے باوجود راستے میں آتے ہوئے دقت پیش آئی وہ بہت مشکل سے پہنچے ہر طرف پانی پانی موسم کی برہمی اور شدید بارش کے باوجود آپ کا اپنے گھروں سے نکل کے صف عزا پہ بیٹھ جانا خود اعلان ہے اس بات کا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری حسینیت لازوال حقیقت ہے حسینیت ابدی حقیقت ہے حسینیت سرمدی حقیقت ہے واقعاً خدا کا اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنا چاہیے اگرچہ کہ موسم کی برہمی کے باعث گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی لیکن کچھ اہم معروضات جہاں پہ کل اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا کوشش کرتے ہیں کہ وہیں سے آگے بڑھائیں میں نے کوشش کی کہ جتنا جلد آپ کی خدمت میں پہنچا جا سکے لیکن راستوں کی بندش کے باعث پھر تاخیر ہوئی لیکن جتنا بھی آگے بڑھ سکے کوشش کریں گے کہ چند ایک اور مرحلے طے کریں اور اس نتیجے تک پہنچیں کہ قتل حسین اور شہادت حسین کے اصلی محرکات کیا ہیں اسلام دشمنی کا آغاز کب سے ہوا کہاں سے ہوا بنو امیہ کا ناپاک شجر اسلام کی پاکیزہ سرزمین پر کس نے کاشت کیا کس طرح سے بنو امیہ اتنے مؤثر ہوئے اتنے مضبوط ہوئے کہ انہی بنو امیہ میں سے ایک کثیف ترین کردار یزید ابن معاویہ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کے پاکیزہ ترین منبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا
آغاز کہاں سے ہوا؟ میں برابر بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اسی ایک نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اساس کربلا کیا ہے، اساس عاشورہ کیا ہے، تفسیر تاریخ کربلا کیا ہے، کہاں سے بات کو شروع کیا جائے، کون سی ڈور کا سرا پکڑا جائے کہ نتیجے تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی یزید سے بات شروع کرے گا قیامت تک کربلا کو نہیں سمجھ سکتا ہے، قیامت تک قاتل حسین تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اصلی عامل، اصلی سبب، اصلی وجہ کیا ہے؟ بالآخر کائنات انسانی کا دل خراش ترین یہ سانحہ، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ بات قتل حسین تک محدود نہیں، بات شہادت حسین تک محدود نہیں۔ وہ بیبیاں کہ جن کے سروں پہ کبھی سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑی تھیں، کائنات کے اوباش ترین افراد کے سامنے رسن بستہ کھڑی ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بنو امیہ کا ناپاک شجر اسلام کی سرزمین میں کیسے داخل ہوا؟ کس نے کوشش کی؟ یہ بات سمجھنا ناگزیر ہے۔ خود جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خود یزید ایک صحابی کا بیٹا ہے، ایسے بات نہیں ہونی چاہیے۔ نہ، قرآن اٹھائیں، بعض مسائل میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب اصولوں کی بات آتی ہے، نبیوں کے بیٹے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور جہنمی بن رہے ہیں، جہاں نبی کی اولاد تباہ ہو رہی ہے، جہنمی بن رہی ہے، آپ آ کے صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ نہ، معیار حق ہے، نہ کہ معیار صحابیت ہے۔ اور سرے سے بنو امیہ کا صحابیت رسول سے کیا تعلق ہے؟ بنو امیہ کو صحابی مان لینا خود صحابہ کرام کی توہین ہے، یزید کو رضی اللہ کی صف میں شامل کرنا خود رضی اللہ کی توہین ہے۔ اگر کوئی گستاخ یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے تو یزید کو نہیں بچا پائے گا۔ یزید اتنا کثیف ہے، یزید اتنا بدترین کردار ہے کہ یزید کو رضی اللہ کہہ کے اگر کوئی اس کا گراہ بلند کرنا چاہتا ہے اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یزید اتنا پلید ترین کردار ہے کہ کوئی بھی سند، کوئی بھی تمغہ، کوئی بھی نام، کوئی بھی سابقہ، کوئی بھی لاحقہ اس کی عزت و توقیر کا سبب نہیں بن سکتا۔ آپ رضی اللہ کے بجائے کوئی اور لقب لے کے آ جائیں، یزید کے لیے رضی اللہ کا لفظ باعث عزت نہیں بن سکتا، یزید کو عزت نہیں دلا سکتا۔ لیکن نقصان یہ ہوگا کہ یزید کو رضی اللہ کہہ کے یزید کی قدر میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن رضی اللہ کی اوقات کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ رضی اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آغاز 61 ہجری سے نہیں ہوا، یزید کی حکومت کا آغاز، کربلا کی تاریخ کا آغاز 11 ہجری سے ہوا، جب حق اپنے محور سے ہٹا دیا گیا اور پھر مسلسل پیہم۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کا طالب علم ہوں، بنیادی طور پر میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، خود حوزہ علمیہ میں نے قرآن مجید میں تخصص کیا، اس کے علوم پڑھے، لیکن خود یہاں ناگزیر ہے اب جبکہ ایام اضحیٰ، ایام محرم، ان میں بنیادی ترین موضوع حسین شناسی ہے، کربلا شناسی ہے، تاریخ شناسی ہے، عاشورہ شناسی ہے۔ اور کربلا کی یہ پہلو میں خود پر لازم سمجھتا ہوں اور بغیر کسی بھی پریشانی کے، کسی بھی دقت کے ان حقائق کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے تاریخ کربلا کو دقت سے پڑھا اور مسلسل پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تاریخ کربلا اور عاشورہ کا سبب ایک فرد نہیں ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پوری کڑی ہے، اور ان میں سے ایک فرد کو نامزد کر دینا اور اسے شرابی کہہ کے بس اسی طرح سے دو چار باتیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، یزید کے جرم کو کم ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور پھر باقی افراد تک بات کو نہ پہنچنے دینا، نہ، اس کا مطلب ہم ہمیشہ اندھیروں میں ٹامکٹویاں مارتے رہیں گے، کبھی بھی اس اصل بات تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ اس حکومت کا آغاز کب سے ہوا۔ میں سوال کرتا ہوں، 42 سال یزید کے باپ نے جو حکومت کی ہے، یعنی 22 سال گورنر کی حیثیت سے، 20 سال
خود حاکم کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمانوں پر مطلق العنان حکمران کون بنا ہے؟ معاویہ ابن یزید۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ خود ابن ابو سفیان اس مرحلے تک کیسے پہنچا؟ جب ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بارہا فرمایا کہ خلافت بنو امیہ پر حرام ہے، جب امام حسین عتبہ بن ولید کے دربار سے، ولید بن عقبہ کے دربار سے، ولید بن عتبہ کے دربار سے گورنر ہاؤس سے باہر آ رہے تھے، تو وہاں پر جو مروان بن حکم سے آپ کی بات ہوئی، آپ کے سامنے میں نے بیان کی، جب مروان نے مشورہ دیا ولید کو کہ حسین کو نہ جانے دو، یا بیعت لو، بیعت نہ کریں تو قتل کر دو، وہاں جو سید الشہداء نے اس کے ساتھ بات کی وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ لیکن جب آقا باہر تشریف لا رہے تھے تو دوبارہ سے مروان بن حکم آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہا، فرزند رسول مجھے معاف کرے، مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حق میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کہ جو آپ کی دین اور آپ کی دنیا کے لیے مفید ہے، آپ اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام نے فرمایا، مروان کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں آپ کی دین کی بھی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ اس کے جواب میں جناب امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ جب یزید جیسا فرد مسند ختمی مرتبت پر آ جائے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، اور تو جو اس کی وکالت کر رہا ہے اور یزید کی ولایت کی، اس کی بیعت کی بات کر رہا ہے مجھ سے، کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا تھا اذا رأیتم المعاویہ علی ممبری فاقتلوہ، کہ جب تم امیر شام کو میرے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ اگر تم نے ختمی مرتبت کی اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج یزید تک نوبت نہ آتی۔ سوال یہ ہے کہ امیر شام مسند ختمی مرتبت تک کیسے پہنچا؟ بات یزید کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابن ابو سفیان کس طرح سے برسر اقتدار آیا۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیات، حافظان قرآن، کاتبان وحی، محدثین، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حذیفہ یمانی، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد بن اسود، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، سب کو چھوڑ کر ایک ایسے فرد کو کہ جو آخری عرصے میں اسلام لے کے آ رہا ہے، وہ مورخین کا اجماع ہے، سوائے ابن خلدون کے، امام شمس الدین ذہبی نے لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ ابن ابو سفیان اپنے باپ کے ساتھ آیا، دوسرے بھائی کے ساتھ آیا، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ اپنی جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں، تمام مورخین نے، سیرت نگاروں نے تصریح کی ہے کہ بنو امیہ کے یہ تمام افراد مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں، جن سے متعلق خود ختمی مرتبت دیکھیں، انہوں نے ایک جنگ 83 جنگوں میں سے ایک جنگ میں شرکت کی۔ کون سی جنگ؟ جنگ حنین۔ جنگ حنین میں جب ختمی مرتبت کو کامیابی ملی تو باقی تمام مسلمانوں کو، یہ اجماعی ترین مسائل ہیں، کسی ایک مورخ نے بھی اختلاف نہیں کیا، کوئی حدیث کی، کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائیں، سب نے لکھا ہے، جتنے بھی باقی اصحاب کرام تھے سب کو ختمی مرتبت نے 4 اونٹ دیے مال غنیمت کے طور پہ، لیکن ابو سفیان کو، اس کے دونوں بیٹوں کو پیغمبر گرامی اسلام نے 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے، باپ کو بھی بیٹوں کو بھی۔ صحابہ کرام دکھی ہو گئے، یا رسول اللہ جنگ ہم نے لڑی ہے، ہم قدم قدم پہ آپ کی نصرت کرتے رہے، آپ کے ہمراہ رہے، اور ان افراد کو آپ نے 100 اونٹ دیے، ہمیں 4 تو کیا فرمایا؟ عجیب جملہ ہے۔ ختمی مرتبت نے فرمایا، کیا تم اس بات کو، صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے حصے میں اللہ اور اس کا رسول آ گیا؟ یہ کافی نہیں سمجھتے؟ یہ مؤلفۃ القلوب وہ گروہ کہ جو اسلام کی حقانیت سے، اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا، پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت پر اس طرح سے ایمان نہیں لے کے آئے، آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر آپ کو اللہ کا نبی مان کے مجبور ہو گئے تھے، پریشان تھے۔ اتنا بڑا صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا لشکر جب مکہ میں داخل ہو رہا تھا، یہ پریشان تھے، جائیں کہاں، کیا کریں، حال کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب کے سب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں آئے، آ کر معافیاں مانگنا شروع کی، عرض کیا آج کے دن آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک روار رکھیں گے؟
ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, شاید پیغمبر قتل کر دیں, شاید پیغمبر سب کو پھانسی لگا دیں, شاید ان کے سر قلم کر دیں, ان کے گھروں کو جلا دیں, ان کے اموال کو ضبط کر لیں, ان کی زمینیں ضبط کر لیں, انہیں شہر بدر کر دیں, مکہ سے خارج کر دیں. ختمی مرتبہ یہ جملے فرمائے. تمام مورخین نے, حتیٰ مفسرین نے لکھے. مولانا ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن کی 6 جلد میں یہ جملے لکھے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, ختمی مرتبہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ آج کے دن کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی, سب کے سب آزاد ہو, سب کو معاف کر دیا. اسی لیے ختمی مرتبہ نے جو جملہ کہا تھا فانتم الطلقاء, سب کو میں نے معاف کیا, سب کی گردن چھوڑ دیے, معاف کیا ہے, آزاد کر دیا. یہی جملہ تھا جو زینب بنت علی نے یزید ابن معاویہ کے سامنے کہا جب وہ گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. ثانی زہرا نے اپنی انگشت سبابہ کا اشارہ کیا, جس کے بعد پورا مجمع, پورا دربار یزید, تمام تر خواص دہل کر رہ گئے کہ وہ کون ہستی ہے جو یزید کو یہ جملہ کہہ سکتی ہے. یہ جملہ ثانی زہرا نے یزید ابن معاویہ کے دربار میں ہزاروں مہمانوں اور خواص اور گورنروں کی موجودگی میں جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا, کہا یبن طلقاء, اے آزاد کردہ عورتوں کے, آزاد کردہ مردوں کے اولاد, ہمارے غلام جن کو میرے جد محمد مصطفیٰ نے معاف کیا, آزاد کیا, تو اس قابل ہو گیا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے. ایسا فرد جس نے مسلسل 10 سال ختمی مرتبہ کے اوپر پتھر چلائے, پتھر مارتا رہا, جو اذیتیں کرتا رہا, تکلیفیں دیتا رہا, جو مسلسل 80 جنگوں میں رسول اسلام کے مقابلے میں آیا, اسی دیر آخر سوچیں, مسلمان سوچیں, سب نے تاریخوں میں لکھا ہے کہ فلاں نے بدھ کے دن جمعہ پڑھایا. سوال یہ ہے کہ جو ہزاروں افراد پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بدھ کے دن کیسے جمعہ پڑھ لیا, کیوں جمعہ پڑھا بدھ کے دن؟ بات تعجب اس پہ نہیں ہے کہ اس نے بدھ کے دن جمعہ پڑھایا, تعجب اس پر ہے کہ پچھلوں نے کیسے پڑھ لیا. یہی فرق جب مدینہ میں آتا ہے صحابہ کرام کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان, صرف اس بغض میں اور غصے میں, چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی اس دائے بسم اللہ کا نقطہ ہے, اس نے بسم اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. شام میں بسم اللہ چھوڑی تھی, لیکن جب مدینے میں آ کے چھوڑی, صحابہ کرام نماز کے فوراً بعد سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ نماز میں چوری کرو, کس نے تمہیں اجازت دی کہ نماز میں بسم اللہ ترک کرو. اہل مدینہ چونکہ دین شناس تھے اس لیے احتجاج کیا, اس لیے دوبارہ جتنے دن مدینہ میں رکا امیر شام سے جرت نہیں ہوئی کہ وہ بسم اللہ کو نماز سے باہر نکالے. لیکن جب یہی شخص مکہ جب شام میں جاتا ہے, بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیتا ہے, کسی کو تعجب نہیں ہوتا. کیوں تعجب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اہل مدینہ نے رسول اسلام سے اسلام سیکھا تھا, سینئر صحابہ کرام سے اسلام سیکھا تھا. اور شام میں اہل شام جو سرے سے مسلمان نہیں تھے, پہلی مرتبہ فتح کے نتیجے میں جب شام پر غلبہ ہوا اور فوج کشی ہوئی, لشکر کشی ہوئی, تو اس ایک فرد کی حکومت دیکھی ہے. پہلے 4 سال اس کے بڑے بھائی یزید کی حکومت دیکھی ہے 14 سے 18 تک, پھر 18 ہجری سے لے کر مسلسل 60 ہجری تک 42 سال امیر شام کی حکومت دیکھی. امیر شام کے عمل کو انہوں نے اسلام سمجھا, اس نے خود کو رسول اسلام کا کرابتدار بتایا, اور اہل شام نے اسلام ہر وہ بات اسلام سمجھی جو امیر شام سے دیکھتے تھے, جو بھی عمل دیکھتے تھے, ریش تراشی ہو یا اور کوئی عمل ہو, ہر عمل ریشم. یعنی واقعاً عجیب ہے, رسول اسلام کی برجستہ ترین صحابہ کرام جب شام میں جاتے تھے وہ مباحثے کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, مناظرے کرتے تھے اہل شام کے اس امیر شام کے ساتھ کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ ریشم جسے رسول نے, اسلام نے, پروردگار نے مردوں پر حرام قرار دیا, تو ریشم پہنتا ہے, سونا مردوں پر حرام ہے, تم سونا استعمال کرتے ہو, سونے اور چاندی کی برتنوں میں کھانا کھاتے ہو. یہاں تک کہ پڑھیں اہل تسنن کے 4 ائمہ میں سے امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ اور چوتھے امام احمد ابن حنبل, جنہوں نے 4 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. یہ عدیم النظیر شخصیت, میں قدر کرتا ہوں امام احمد ابن حنبل واقعاً ان 4 ائمہ میں سے علمی اعتبار سے سب سے بڑی شخصیت ہے. امام احمد ابن حنبل 4 لاکھ احادیث کے حافظ, یہاں تک کہ پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف کی انہوں نے نسب میں اپنی کتاب حسب و نسب میں تحریر کیا کہ 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. 4 لاکھ احادیث جو پیغمبر سے ان تک پہنچی تھی, 2 لاکھ احادیث جو وضع کی گئی تھی, گھڑی گئی تھی, جنہیں بنو امیہ نے اسلام میں شامل کیا تھا. انہیں امام احمد ابن حنبل صرف اس لیے یاد کیا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ رسول کی حدیث نہیں ہے, یہ رسول کا فرمان نہیں ہے.
धोखा ना खाना, इन्हें बनु उमैया ने कहबुल अहबार के जरिए से, बाकी अफराद के जरिए से घड़ कर दीन में शामिल किया। इन बातों का दीन से, इस्लाम से, रसूल इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी मुस्नद में 5वीं जिल्द में ये जुमला लिखा है, कहा कि रसूल इस्लाम के जलील कद्र सहाबी बुरैद असलमी अपने बेटे अब्दुल्ला के हमरा जब ये दोनों शाम गए, अमीर शाम के दरबार में गए और दस्तरखान लगा और खाने पर बैठे, और खाने के साथ ही जैसे ही शराब आ गया, शराब के जाम पेश कर दिए गए और इसने ये जाम बुरैद असलमी की तरफ बढ़ाया। अमीर शाम ने पियो, कहा कि मा शरबतुल खमरा मुज, यानी मैंने उस वक्त से शराब को हाथ नहीं लगाया कि जब से हर्रमल्लाहु रसूलुल्लाह, जब से रसूल इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया, उस दिन से मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ये शराब की बात आप यजीद से करते हैं, अगर घर में शराब इस्तेमाल ना होती तो यजीद कैसे शराब पीता? ये कैसा माहौल जिसमें परवान चढ़ रहा है? किसने, असल हुआ कैसे? बुध के दिन क्यों जुमा पढ़ाया गया? क्यों लोग खामोश रहे? पढ़ाना जुर्म है, इससे बड़ा जुर्म खामोशी है। लेकिन कोई इसलिए नहीं बोला कि लोगों को पता नहीं था, वो इस हाकिम के अमल को इस्लाम समझते थे, इस जो देखते थे वो समझते थे यही इस्लाम है, ये रसूल का साथी है, ये रसूल का नुमाइंदा है, ये इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिर मसला ये कि किसने इसे इस नई सरजमीन का, जहां पर अभी इस्लाम का तारुफ पेश होना है, कौन इसको भेज रहा है? क्यों अबू जर को नहीं भेजा गया? क्यों सलमान को नहीं भेजा गया? क्यों मिकदाद को नहीं भेजा गया? क्यों हुज़ैफा यमानी को नहीं भेजा गया? क्यों अबू दरदा अंसारी को नहीं भेजा गया? क्यों और जलील कद्र अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे हाफिज कुरान साद इब्ने अबी वकास को भेज देते? साद बिन अबी वकास को कूफा के गवर्नर थे। आप पढ़िए अल फारूक मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा, कभी इन खलीफा सानी की खुसूसियात में से कि एक गवर्नर को भी अपनी जिंदगी में 4 साल से ज्यादा किसी जगह पर हुक्मरान नहीं रहने दिया। ये उनका नज़्म इंसिराम था। ये अब मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है, अल फारूक में लिखा है, ताकि वहां पर अपने रसूल रसूख बढ़ाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो जाती इस अपने मनसब को अपने जाती मसाइल की बजावरी के लिए इस्तेमाल करे। कभी किसी एक हुक्मरान को, साद इब्ने अबी वकास के जो फातेह है ईरान है, फातेह इराक है, जो जंग कादसिया का फातेह है, 4 साल से ज्यादा उसे जिस सरजमीन को उसने फतह किया, 4 साल से ज्यादा वहां ठहरने नहीं दिया। क्या वजह है कि अमीर शाम को मुसलसल इतना अरसा बर्दाश्त किया, कभी ओहदे से नहीं हटाया? शिकायतें आती थी, कभी ओहदे से नहीं हटाया। काखे खजरा इतना बड़ा महल ला के खड़ा कर दिया। आप देखिए कि शाम में जब पता चला, खुद दूसरे इलाकों से, यमन से, मदाइन से वालियों को बुलाकर खुद अबू हुरैरा को बुलाया और बिलाल हबशी से कहा कि अबू हुरैरा को लाओ, पहले लोगों को, उस लोगों के सामने मस्जिद में लेके जाओ, उसका अम्मामा उतार के उसे गले में बांध के लोगों के सामने पेश करो। मुझे पता चला है उसने बहुत सारे ऊंट खरीद लिए, बहुत सारे घोड़े खरीद लिए, इतना माल बना लिया। उसे एक एक दिरहम का हिसाब लो, कैसे इतना माल बना लिया? फिर मेरे पास इसको मदीने में लेके आना। और जब मदीने में लेके आया गया, अबू हुरैरा को अल फारूक में पढ़े, मौलाना शिबली नोमानी ने तहरीर किया, उल्टा लिटाया गया अबू हुरैरा को और इनकी कमीज उतार कर 80 ताजियाने मारे गए। और फिर कहा कि अब आइंदा तुम्हें हुकूमत नहीं दी जाएगी। खालिद बिन वलीद के साथ क्या किया, बाकी तमाम गवर्नरों से। आखिर क्या वजह है? अमीर शाम से कोई बात पुरस नहीं हो रही है। महल बना लिया, टैक्स, रिश्वतें चल रही हैं। आप मुअर्रिखीन पढ़े, रबीउल अबरार में जारुल्लाह ज़माशरी ने क्या लिखा है, बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने क्या लिखा, सीरत निगारों ने क्या लिखा, मुहद्दिसीन ने क्या लिखा, इब्ने हजर अस्कलानी ने क्या लिखा, सियर आलाम नुबला में इनसे मुतल्लिक क्या लिखा गया, तहजीब तहजीब में क्या लिखा गया। किताबें छलक रही हैं, भरी हुई हैं किताबें। अहले तसन्नुन की जो पहाड़ से वजनी नाम है, आइमा अरबा से शुरू कीजिए। आइमा अरबा मुझे ढूंढ के बताएं, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इनमें से किसी एक ने भी बनु उमैया की ताईद की हो, तस्दीक की हो? ना, सब ने बनु उमैया की नफी की है। कोई एक आलिम ढूंढ के लाए, इब्ने कसीर से लेकर, इब्ने असीर से लेकर, जिसने बनु उमैया को, आपके मुल्क में बनु उमैया को इस तरह से तस्लीम करवाने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल सोशल मीडिया पर बैठकर नाम नेहाद रोशन फिक्र बैठकर मुसलसल वकालत करना शुरू हो गया और एक खौफ की फिजा पैदा करने की कोशिश शुरू कर गई कि ना फला तो सहाबी ऐसे ना करो। ना, बनु उमैया को सुहाबा की सफ में शामिल करना खुद सुहाबे रसूलुल्लाह की तौहीन है। और मैं मिंबर हुसैन से आज के दिन, जब आपकी इतनी बरहमी और मुश्किलात को बर्दाश्त करके बारिश के मौसम में यहाँ आए, तो आज मैं ये जुमला आपको हदिया करूँ और अमानतन अपने सीनों में मुंतकिल करें और इस बात को पहुँचाएं, मोमिनीन तक पहुँचाएं, मुस्लिमीन तक पहुँचाएं। सहाबा किराम हमारी जान है, सहाबा किराम हमारी आंखों का नूर है,
صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو ہم فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں. صحابہ کرام نے اسلام پر جانیں قربان کی، صحابہ کرام نے رسول اسلام کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں، صحابہ کرام رسول کے ساتھ ہجرت پر گئے، صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا. صحابہ کرام کی خدمات ہیں، لیکن بنو امیہ کو صحابہ کرام کی صف میں شامل کرنا یہ رسول اسلام کے وفادار جانثار صحابہ کرام کی توہین ہے. اور میں آج کے دن آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ جس دن آپ نے پاکستان کی سرزمین میں یہ کمپرومائز کر لیا اور تحمل کر لیا اور رک گئے اور برداشت کر لیا، بنو امیہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کہ نہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، ان کے بارے میں لب کشائی نہ کرو، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، جس دن آپ نے اپنی زبانیں بنو امیہ کے خلاف بند کر لیں اور بنو امیہ سے متعلق گفتگو کرنا چھوڑ دی اور بنو امیہ سے متعلق تبصرہ کرنا چھوڑ دیا اور جرح کرنا چھوڑ دی، یہ پاکستان میں تشیع کی اجتماعی خودکشی کا دن ہوگا. اگر آپ نے بنو امیہ سے ہاتھ اٹھا لیا، نہ، بنو امیہ وہ ناپاک شجر ہے جسے قطعی طور پر اسلام میں ایک لمحے کے لیے تحمل نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بنو امیہ یہ ناپاک شجر اسلام میں آیا کیسے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیسے حکومت بنی؟ کیسے شام میں گئے؟ کیوں سب کو چھوڑ کر؟ میں خود یہ کہہ رہا تھا، یہ بات بہت اہم ہے کہ لاکھوں لوگ کھڑے جمعہ پڑھ رہے ہیں، بدھ کے دن جمعہ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام میں جو اسلام متعارف کروایا گیا، الناس علی دین ملوکہم، عوام لوگ اپنے سرپرست اور اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، اور ایک نئی سرزمین، مفتوحہ سرزمین جنہوں نے ابھی تک اسلام کا نام نہیں سنا، ابھی ابھی فتح ہوئی، کس کو اسلام کا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا جا رہا ہے؟ کون اسلام کو شناخت کروائے گا؟ ظاہر ہے حاکم کے ہر عمل کو اسلام قرار دیا جائے گا، اس کی ہر قول کو اسلام قرار دیا جائے گا، اس کے ہر فعل کو اسلام قرار دیا جائے گا. ایک ایسا فرد جس کو اسلام کی الف کبھی نہیں پتا ہے، اسے ایک نئی مفتوحہ سرزمین پر حاکم بنا کے بھیج دیا جائے، یہ غیر معمولی بات ہے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہی اہل شام علی کے مقابلے میں آ گئے اور علی کے 5 سال 3 جنگوں میں گزر گئے؟ سنیں اور غور کریں اور جا کر تحقیق کریں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 83 جنگیں لڑی ہیں. جتنی بھی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، یہ جوان جو ان کے لیے تو بہت آسان ہو گیا، ہمارے لیے مشکل تھا ایک ایک کتاب سے ایک ایک بات لکھنا اور پھر جمع کرنا اور تعداد معین کرنا. میں نے کبھی یہ کام کیا تھا، آپ کے لیے آسان ہے. اسی گوگل کو کھولیں اور سرچ کرنا شروع کریں، بدر سے لے کر حنین تک 83 جنگوں میں کتنے افراد قتل ہوئے. جب گنے گے فریقین کے جو مسلمان شہید ہوئے، جو کفار و مشرکین اور یہودی قتل ہوئے، سب کو ملا کر 1000 سے کم تعداد بنتی ہے. بدر، احد، خندق، خیبر، ذات السلاسل، غزوہ قریظہ، غزوہ بنو نذیر، حنین، ساری جنگوں کو شامل کریں. 83 جنگیں جا کے گنیں، اور اگر غلط بات ہو تو مجھے متوجہ کریں کہ نہیں آپ کو گننے میں غلطی ہوئی ہے. 1000 سے زیادہ ہیں، 1000 سے کم کشتے ہیں 83 جنگوں کے فریقین کی طرف سے. اور صرف علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں جو 3 جنگیں لڑی گئیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد قتل ہو گئے، صرف ایک انسان کی اقتدار کی خواہش میں. یہ اجتہاد، یہ غالب نے کہا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. اسے خطا اجتہادی کہتا ہے آج کا جاہل ملا. علی جو مجسم حق ہے، سراپا حق ہے. پیغمبر نے پہلے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پھر اور آگے بڑھے تاکہ بات اچھی طرح سے مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے. ایک دن مسلسل حق کے بارے میں گفتگو کرتے رہے.
دیر تک صحابہ کرام سے حق کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر جب ممبر سے اترے، مسجد سے باہر آئے، تو عبداللہ ابن مسعود رسول اسلام کے جانثار اور وفادار صحابی، ایسے صحابہ پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑی شخصیت ہے، آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ حق کی بات کر رہے تھے، میرا جی چاہتا ہے آج آپ مجھے حق دکھا دیں۔ یا رسول اللہ آرن الحق، آپ مجھے حق دکھا دیں۔ یہ کہا کبھی ہوتا ہے، مثلا میں بات کروں قبلہ سید بزرگوار علامہ سید اور نقوی صاحب سے، ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور ساتھ علی قاسم بھائی بیٹھے ہیں، بات ان سے کروں اور ساتھ ان کو دیکھوں، ہوتا ہے ایسے، آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہوگا کہ دو افراد کھڑے ہیں، ایک سے آپ کی بات چل رہی ہے، جو ساتھ کھڑے اس کی طرف آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب پیغمبر سے یہ خواہش کی یا رسول اللہ آرن الحق، یہ کہا تو پیغمبر کے بالکل ساتھ علی کھڑے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود علی کو دیکھ رہے تھے، بات پیغمبر سے کی اور نگاہ جا کے علی کے چہرے پر ٹھہر گئی، اور پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا عبداللہ تم بھی بڑے عجیب انسان ہو، دیکھتے بھی جا رہے ہو پوچھتے بھی جا رہے ہو۔ یہ اضراب ہے، پہلے کہا حق علی کے ساتھ ہے، پھر علی حق کے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا علی خود مجسم حق ہے، علی سراپا حق ہے، حق علی ہے، علی حق ہے، اور علی کے ساتھیوں کو بھی حق قرار دیا۔ عمار یاسر کو ختمی مرتبت نے معیار حق قرار دیا، اسے علامہ بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، یعنی ختمی مرتبت کی نبوت کی حقانیت کے اوپر جو انہوں نے سینکڑوں دلائل لکھے، ان میں سے ایک وہ پیشن گوئیاں اور وہ اخبار جو ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بیان کی اور بعد میں وقوع پذیر ہوئیں، ان میں سے ایک حدیث عمار ہے، عمار یاسر، جن کی والدہ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ یہ عمار یاسر رسول اسلام کے جلیل القدر صحابی، پڑھیں حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں، ہر ایک نے اس حدیث کو صحیح و سند قرار دیا، آج تک کسی محدث کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس حدیث کے اوپر ہاتھ صاف کر سکے، نفی کر سکے، ضعیف کہہ سکے۔ آپ ابن حشام سے شروع کریں، امام ناصر الدین البانی تک آ جائیں، جنہوں نے سلسلۃ احادیث صحیحہ کو لکھا ہے، سب نے اس حدیث کو معتبر، مستند اور صحیح قرار دیا۔ ختمی مرتبت نے فرمایا یا عمار تقتلک الفئۃ، آپ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اس لیے جنگ صفین میں عمار یاسر کی شہادت کے بعد امیر شام کی فوج میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گئے، سب کو یقین ہو گیا کہ ہم باطل پہ ہیں۔ یہ حدیث اتنی معتبر تھی، زبان زد خاص و عام تھی، یہاں تک کہ انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بڑے بڑے جرنیل، اس کے ساتھی پریشان ہو گئے، کیا کریں، پیغمبر نے فرمایا تھا۔ امیر شام نے آگے سے جواب دیا کہ نہ میں تو قاتل نہیں ہوں، ہم قاتل نہیں ہیں عمار کے، علی قاتل ہے جو ساتھ لے کے آئے، اگر علی اپنے ساتھ نہ لے کے آتے عمار شہید نہ ہوتے۔ یہ جملہ سنا، مولا متقیہ نے فرمایا اچھا اگر یہ منطق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جناب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہے، کہ جنگ احد میں رسول اسلام جناب حمزہ کو ساتھ لے کے گئے تھے، پھر وہ سبب بنے۔ یہ معیارات، آخر یہ سوال ہے، گفتگو تاخیر سے شروع ہوئی، وقت ختم ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، میں نے اہم ترین مراحل آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، اہم ترین تاریخ کے پہلو
جو کربلا شناسی میں ناگزیر ہیں، جن کے بغیر میرا اعتقاد ہے کہ کربلا قابل فہم نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. بس ایک داستان ادھوری سی، ایک قصہ ایسا جس کا کوئی سرا ہمارے پاس نہیں آئے گا. پروردگار مجھے توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دنوں میں، ان ایام میں محرم میں کم سے کم کچھ اہم ترین نتائج تک پہنچ سکیں، نسل نو تک یہ پیغام منتقل کر سکیں. میں خود کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی مسعود صاحب، جوان سنتے ہوں گے، مسخ کیا جا رہا ہے، حقائق کربلا کو مسخ کیا جا رہا ہے نسل نو کے لیے، تاکہ وہ تذبذب و تشکیک کا شکار ہو جائیں، الجھ جائیں. پیغمبر کی وضعی جعلی احادیث جو عہد بنو امیہ میں گھڑی گئی انہیں پیش کیا جا رہا ہے کہ حاکم حکمران وقت کا خواہ ظالم و خواہ بد کردار ہو، اس کے خلاف خروج کرنا کفر ہے. اور اب وہ کراچی کا مفتی یہ بیان کر رہا ہے کہ امام حسین یزید کی بیعت کے لیے نکلے تھے. ابن زیاد چاہتا تھا نہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، امام نے کہا نہیں شام جا کے یزید کی بیعت کروں گا. تو اسے غصہ تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، اس لیے کربلا میں اسے روک کے قتل کر دیا، امام حسین کو روک کے شہید کر دیا. آپ دیکھ لیں جسے اٹھائیں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو میں قرآنی آیات کی تفسیر کے حوالے سے باقی دیگر اہم ترین موضوعات ہیں انہیں بیان کر سکتا تھا، حیات انسانی کے پہلو بیان کر سکتا تھا. ان ایام میں حق ہے کہ ہم عاشورہ کو پڑھیں، کربلا کو بیان کریں، تاکہ یہ پیغام اسی طرح پوری امانت داری سے ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے. بس میرے عزیزو، آج سے شہادتوں کا آغاز ہے، اور آج اس شہید کا ذکر کر رہا ہوں جس پر پوری کربلا کی تاریخ کی اساس اور بنیاد کھڑی ہے. کون؟ مسلم ابن عقیل. حسین روئے زمین پر سفیر خدا، اور مسلم بن عقیل روئے زمین پر سفیر حسین ابن علی. کتنی باعظمت شخصیت ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں کہ خط میں حسین ابن علی اہل کوفہ کے لیے تحریر کر رہے ہیں، قد ارسلت الیکم، میں تمہاری طرف اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں، اخی وثقتی وابن عمی، جو میرا بھائی ہے، جو میرا ابن عم ہے، جو میرا مورد اعتماد ہے. یہ مسلم ابن عقیل. پیغمبر فرمایا کرتے تھے انی احب عقیلا حبین، میں عقیل ابن ابو طالب سے دو وجہ سے محبت کرتا ہوں. ایک تو یہ میرے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے، دوسرے مسلم ابن عقیل کا باپ ہے، مسلم کا باپ ہے. دو شہید ہیں جن پر پیغمبر نے اپنی زندگی میں گریہ کیا. ایک حسین ابن علی ولادت کے وقت گریہ کیا، دوسرے مسلم ابن عقیل پیغمبر نے اپنی حیات میں گریہ کیا. مظلوم ترین شہید ہیں مسلم ابن عقیل. 3 شخصیتوں کے گھر جلے. کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد 3 شخصیات کے گھروں کو جلا دیا گیا. مدینے میں ایک حسین ابن علی کے گھر کو جلا دیا گیا، دوسرے امام حسین کی فوج کے سپہ سالار اور علمبردار ابو الفضل العباس کے گھر کو جلا دیا گیا، اور تیسری شخصیت مسلم ابن عقیل کے گھر کو جلا دیا گیا. مسلم ابن عقیل حسین کا وہ مظلوم ساتھی ہے جس کی نسل ختم ہو گئی. 4 بیٹے 2 بیٹیاں 6 بچے حسین پر قربان ہو گئے. ایک بیٹا عبداللہ ہے، ایک بیٹا عبید اللہ ہے، ایک کی عمر 28 سال، ایک کی عمر 27 سال. دونوں بیٹے روز عاشور امام حسین پر قربان ہو گئے. اور 2 بیٹے جو خود مسلم ابن عقیل کے ساتھ گئے تھے، محمد اور ابراہیم، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 5 سال. یہ دونوں 1 سال گزرنے کے بعد بے دردی سے شہید کر دیے گئے. بیٹی عاتقہ 11 محرم الحرام کو، 12 محرم الحرام کو جب کوفہ کے دروازے پر پہنچے، اس لمحے شہید ہوئیں. کیسے شہید ہوئیں؟ مسلم ابن عقیل کا کٹا ہوا سر، آپ کا جسد
شہر کوفہ کے دروازے پر آویزاں تھا، اور جیسے یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا، ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ بی بی تڑپ گئیں، سید سجاد کیا کوفے میں مردوں کو دفن کرنے کا رواج ختم ہو گیا؟ دوسرا جملہ فرمایا زینب بنت علی نے کہ سید سجاد کسی طرح سے عاتکہ کے سامنے کوئی بی بی آ جائے، کسی طرح سے عاتکہ کے سامنے کوئی پردہ حائل کر دو، اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے، اپنے بابا کا یہ جسد نہ دیکھے، یہ بچی مر جائے گی۔ وہی ہوا جو ثانیہ زہرا نے فرمایا، جیسی عاتکہ کی نگاہ اپنے بابا کی لاش پر پڑی، وہی چیخ ماری، یہ بچی شہید ہو گئی، نسل ختم ہو گئی مسلم ابن عقیل کی۔ اور جناب رقیہ واپس مدینہ پہنچنے کے بعد صرف 9 مہینے زندہ رہی۔ گھر تو دشمنوں نے جلا دیا تھا، لیکن خود سید سجاد نے خواہش کی، اماں اجازت دیں میں آپ کے لیے گھر تعمیر کروا دوں، پھوپھی اماں میں آپ کے لیے نیا گھر بنوا دوں۔ فرمایا نہ، میرے اب زیادہ دن زندگی کے نہیں بچے ہیں۔ 4 دن زینب کبریٰ کے گھر میں قیام کرتی تھیں، 4 دن ام سلمہ کے گھر میں قیام کرتی تھیں، اس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ 9 مہینے زندہ رہیں، 9 مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہ مسلم کی مصیبت پر گریہ کیا، نہ اپنے بچوں کی مصیبت پہ گریہ کیا، نہ کسی کا نام لیا۔ جب بھی روتی تھی یہی کہتی تھی، واہ حسینہ۔ یہ کربلا کا مجاہد مسلم ابن عقیل ہے، یہ مسلم ابن عقیل جنہیں امام حسین نے اپنے قیام کے لیے خیمے کے لیے ستون قرار دیا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، 15 رمضان کو مکہ سے روانہ کیا مسلم ابن عقیل کو۔ راوی امام محمد باقر ہیں، امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے یہ وداع دیکھا جو بڑا سخت تھا، کہا کہ اس طرح سے مسلم ابن عقیل اور میرے جد حسین ابن علی ایک دوسرے سے گلے مل کر گریہ کر رہے تھے، گویا ابھی دونوں کی روح پرواز کر جائے گی، اتنا روئے میرے دادا حسین۔ اور جناب مسلم ابن عقیل غش کھا گئے، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل رو رہے تھے اور پھر بار بار میرے جد حسین کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، کبھی رخسار کو چوم رہے تھے، کبھی پاؤں میں گر کر آپ کے پاؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ یہ امام محمد باقر فرماتے ہیں پھر جناب مسلم کی سواری چلی، جب تک آپ کی سواری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، حسین ابن علی مسلم ابن عقیل کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ مسلم ابن عقیل وہ مرحلہ آیا، میں بڑی تفصیل سے حضرت کی شہادت بیان کرنا چاہ رہا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، شرمندہ ہوں۔ وہ دن آیا 11 ذیقعد کو جناب نے دوسرا خط لکھا امام حسین کو، اور پھر 20 ذیقعد کو ان کا خط پہنچا امام حسین تک۔ اس میں ایک داستان ہے لیکن اب اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مرحلہ آیا کہ جب آپ کے ساتھی ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا اور شہادت سے پہلے آپ کو گرفتار کیا گیا، تو مسلم ابن عقیل 4000 جنگجو افراد کو اہل کوفہ میں سے جا کے محاصرہ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا دربار کا۔ اور جب محاصرہ کیا ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد گھبرا گیا، اس نے دربار کے اندر موجود اہل کوفہ کے بعض افراد کو مامور کیا کہ جاؤ تم پورے کوفہ میں اور جو مسلم بن عقیل کے لشکر میں سردار شامل ہیں ان تک یہ خبر پہنچاؤ کہ کل صبح یزید ابن معاویہ شام سے بہت بڑا لشکر بھیج رہا، جس کے پہلے مرحلے میں 15000 افراد کل پہنچیں گے، اور وہ سب کو اس طرح سے قتل کرے گا، اس طرح سے عورتیں بچے قتل کر دیے جائیں گے، ان کے اموال کو غارت کر دیا جائے گا، کسی کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خوف زدہ ہوئے، یہاں تک کہ جیسے جیسے یہ اطلاع کوفہ میں پہنچی ہے، ایک خاتون آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کے جا رہی ہے، کوئی اپنے بھائی کو لے کے جا رہی ہے، کوئی اپنے شوہر کو لے کے جا رہی ہے۔ نوبت یہ تھی کہ جب مغرب کی نماز پڑھی مسلم ابن عقیل نے تو اتنے افراد بچ گئے تھے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکے، اور جب عشاء کی نماز پڑھی تو صرف 10 افراد باقی تھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب چلے مسلم ابن عقیل تو کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب کوفے کی گلیاں ہیں، مسلم ابن عقیل تنہا ہیں، صرف ایک جگہ جناب عبداللہ بن احنف کے گھر آپ کو ایک رات کی پناہ ملی۔ یہ خبر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد تک، اس نے عبداللہ کو اپنے باپ احنف کے ساتھ بلایا، وہ دونوں کو باپ کو بیٹے کے سامنے قتل کیا، کھڑے کھڑے اس کا سر قلم کیا،
یہ دیکھا عبداللہ نے آگے بڑھا، اس پر عبید اللہ ابن زیاد پر حملہ کرنے کے لیے، اتنے میں اس کا مشیر معقل آگے بڑھا، اس نے عبداللہ کو شہید کر دیا۔ باپ بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ اب پورے کوفے میں کوئی ایسی جائے پناہ نہیں مسلم کے لیے۔ ایک خاتون کا گھر، تفصیل ہے آپ جانتے ہیں، جناب توآ کے گھر میں رات گزاری، ساری رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ سحر میں چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی، خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، کہا بیٹا مسلم ابن عقیل میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ آنکھ کھلی تو گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی۔ 500 سپاہی مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے، جن میں سے ایک خلیفہ اول کا نواسہ جن کا سالار تھا محمد بن اشعث بن قیس کندی، اس کے ہمراہ 500 افراد سپاہی جیسی بڑھے۔ توآ نے کہا کہ آپ باہر نہ جائیں، گھر کے اندر رہ کر آپ کے لیے خود کو بچانا آسان ہے۔ فرمایا نہ، یہ غیرت مسلم ابن عقیل کو گوارا نہیں ہے کہ ایک مومنہ کے گھر کی حرمت پائمال ہو جائے۔ میں عرض کروں گا مسلم آپ کو گوارا نہیں ایک مومنہ کے گھر کی حرمت پائمال ہو جائے۔ کیسے گوارا کیا ہوگا جب ثانی زہرا کے جلتے ہوئے خیام میں دشمن کے فوجی داخل ہو رہے تھے۔ بس مسلم ابن عقیل باہر آئے اور ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی۔ سر فضا میں اڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مسلسل ایک مرتبہ محمد بن اشعث بن قیس کندی عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیج رہے، اور فوجی بھیجو اور سپاہی بھیجو۔ بالآخر تنگ پڑ کر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تمہیں کتنی بڑی فوج چاہیے؟ محمد بن اشعث بن قیس کندی نے جواب دیا، یہ کوئی کوفے کا بقال یا سبزی فروش نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا داماد ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، بنو ہاشم کے شجاع ترین خاندان میں سے ایک فرد ہے، جس کے بعد پھر دشمن سے لڑتے رہے، 20 دشمنوں کو فنار کیا، یہاں تک کہ دشمن نے سمجھا کہ ان کو اسیر کرنا ممکن نہیں ہے، ان کو شہید کرنا ممکن نہیں ہے، دھوکے سے گڑھا کھودا۔ مسلم ابن عقیل جا کے اس گڑھے میں گرے، آپ کو گرفتار کیا گیا۔ میں سارے مراحل کو چھوڑ کر بس 2 جملے، جب اسیر کر کے لے کے جایا جا رہا تھا، جیسے ہی دارالامارہ میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ ایک سپاہی نے آپ کی پشت کے اوپر نیزہ مارا، کہا اتنا سینہ پھلا کے کیوں چل رہے، جھک کے چلیں۔ کہا نہ، جھک کے نہیں چلوں گا، سینے اسی سینہ تان کے جاؤں گا۔ کہا آگے جھک کر عبید اللہ ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو۔ تاریخی جملہ کہا مسلم ابن عقیل نے، کہا اس کائنات میں میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے، کائنات کا سب سے اچھا امیر ہے۔ یہ جملے حسین ابن علی سن رہے تھے، یہ جملے، یہ ساری کیفیت حسین ابن علی اعجاز امامت کے تحت دیکھ رہے تھے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے اس لمحے حسین نے فرمایا ہوگا، آج میرے دشمن کے اجتماع میں تو مجھے امیر کہہ کے خطاب کر رہا ہے، آج میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا مجھے غریب کہہ کے بلائے گی، اے مسلم تجھے امیر کہہ کے بلائے گی۔ یہ مسلم ابن عقیل اس شان سے داخل ہوئے، ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس عالم میں آپ کو دارالامارہ کے چھت پہ پہنچایا گیا۔ بڑی مشابہتیں حسین ابن علی کی مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ کربلا کے شہیدوں میں سے 3 شہید وہ ہیں جن کے جسم کی کوئی ہڈی سالم نہ بچی، آپ کی تمام ہڈیاں سرما بن گئیں۔ ایک قاسم ابن حسن ہے، دوسرے حسین ابن علی ہیں، تیسرے مسلم ابن عقیل ہیں، جن کے جسم کی کوئی ہڈی سالم نہ بچی۔ آپ کو دارالامارہ کے چھت سے زمین پر گرایا گیا۔ دوسری قدر جو مشترک ہے حسین کے ساتھ، جس طرح سے حسین پیاسے شہید ہوئے، مسلم ابن عقیل پیاسے شہید ہوئے، جس طرح سے حسین تنہا شہید ہوئے، مسلم ابن عقیل تنہا شہید ہوئے۔ ادھر حسین گرے، اب حسین کی، ادھر مسلم گرے، ادھر امام حسین کی کیفیت بدلنے لگی۔ عالم کیا ہے، سفر میں جبکہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، امامہ گلے میں آ گیا، امامے کے پیچ کھل گئے ہیں، پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں، حسین تڑپ کر اس طرح سے گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قافلے سے پیچھے رہ گئے، ثانی زہرا کی نگاہ پڑی، میرا بھیا حسین قافلے میں نظر نہیں آ رہا، کہا عباس حسین کہاں ہے؟ جناب ابو الفضل عباس نے گھوڑے کو موڑا، یہ عالم دیکھا، حسین اس عالم میں عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کہا آقا کیا بات ہے، کیوں امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، کیوں آپ کے آنسو نہیں رک رہے، کیوں اس طرح سے آپ کے پاؤں رکاب سے باہر آ گئے؟ حسین سے بتایا نہیں گیا، ہچکی بندی ہوئی ہے، بس 2 انگلیاں کھولی، کہ عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ لو،
अब्बास इन 2 उंगलियों के दरमियान देख लो क्या हो रहा है। जैसे ही जनाब अब्बास ने देखा मुस्लिम इब्ने अकील को दारुल अमारा की छत से जमीन पर फेंका जा रहा है, दस्ते अदब जोड़ दिए, कहा आका हुसैन बस एक लम्हे के लिए मुझे किसी तरह से कूफा पहुंचने का इज़्न दे दीजिए, मुझे कूफा पहुंचने की इजाजत दे दीजिए, किसी तरह मुझे कूफा पहुंचा दीजिए। कहा क्या जंग करोगे? कहा ना जंग नहीं करूंगा, बस ये सोच रहा हूं इतनी बुलंदी से जो मुस्लिम इब्ने अकील को जमीन पर फेंका जाएगा, कोई तो हो जो मुस्लिम इब्ने अकील को सहारा दे सके, कोई तो हो जो मुस्लिम इब्ने अकील को संभाल सके। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, अरे अब्बास मेरा मुस्लिम लावारिस नहीं है, जरा दारुल अमारा के सहन में निगाह दौड़ाओ, मेरी मां फातिमा ज़हरा अपना दामन खोले, मेरे भाई मुस्लिम का इंतजार कर रही है।